الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے، درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، انسان کو روز قیامت سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا۔ اگرچہ سوال بہت زیادہ ہیں، مال کا بھی ہے، والدین کا بھی ہے، اولاد کا بھی ہے، محلے داری کا، رشتہ داری کا، سب کا پوچھا جائے گا، لیکن سب سے پہلا سوال نماز کا ہے۔ اور نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے، اگر انسان اس میں کامیاب ہو گیا تو باقی میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اگر اس میں ناکام ہوا تو باقی میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ اس حدیث کو بے شمار مرتبہ آپ نے سن رکھا ہے، لیکن اس کے الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلا جو بندے کو پوچھا جائے گا روز قیامت وہ نماز ہے۔ فإن صلحت صلحت سائر اعمالہ، اگر درست ہوئی تو باقی اعمال درست ہو جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اگر اس نے پڑھی تو کامیاب ہو جائے گا، یہ نہیں کہا اگر اس کی نماز درست ہوئی۔ پڑھنا اور چیز ہے اور درست ہونا اور چیز ہے۔ جیسے ایک آدمی پرچہ امتحان پرچہ پکڑتا ہے، جواب لکھتا ہے، جواب تو لکھا ہے، اب آگے پتہ کیا جائے گا صحیح بھی کیا یا نہیں کیا۔ صرف اس وجہ سے نمبر نہیں ملیں گے کہ اس نے لکھ دیا، دیکھا یہ جائے گا کہ درست ہے یا غلط۔ فَإِن صَلُحَتْ، اگر وہ نماز درست ہوئی، صَلُحَتْ سَائِرُ اعمالہ، تو باقی اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر وہ خراب ہوئی، یہ نہیں کہا گیا اگر اس نے نہ پڑھی، یہ نہیں ہے۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر وہ نماز خراب ہوئی، فَسَدَتْ سَائِرُ اعمالہ، تو باقی سارے عمل بھی خراب ہو جائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کسی کے پاس چیز ہوگی تو خراب ہوگی نا، اگر چیز کا وجود ہی نہیں تو خراب کیسے؟ دودھ ہے تو اس کی دو کنڈیشنیں ہیں، صحیح ہے خراب ہے۔ پانی ہے دو حالتیں، صحیح ہے خراب ہے۔ پنکھا ہے دو حالتیں، صحیح ہے خراب ہے۔ وہاں فیصلہ یہ نہیں ہوگا کہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، وہاں فیصلہ یہ ہوگا کہ صحیح ہے یا خراب ہے۔ نہ پڑھنے والے تو ویسے ہی دوسری طرف، ما صلککم فی سقر، ارے تم سقر میں کیوں آئے؟ لم نک من المصلین، ہم پڑھتے ہی نہیں تھے، ہم نماز پڑھتے ہی نہیں تھے۔ وہ تو گئے، جس کی صحیح ہوئی وہ کامیاب، جس کی خراب ہو گئی وہ ناکام۔ چاہے پڑھی ہے، چاہے بڑی بہترین پڑھی ہے، لیکن خراب ہو گئی ناکام۔ اب وہ خراب کیسے ہوتی ہے؟ ہم نے اپنی نمازوں کو خرابی سے بچانا ہے۔ خرابی کی 3 باتیں آج بتاتا ہوں، باقی پھر انشاءاللہ کبھی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس انسان کا وضو صحیح نہیں،
نماز خراب ہوگی، کیونکہ وضو صحیح ہوگا تو نماز قبول ہوگی، وضو صحیح نہیں تو نماز قبول نہیں، نماز خراب ہوگی۔ دوسرا ہے وضو تو صحیح کر رہا ہے، اس کا غسل صحیح نہیں تھا، یہ پاک ہی نہیں تھا، غسل صحیح نہیں تھا، وضو صحیح کر رہا ہے، غسل خراب تھا، ناپاک ہوا، جنابت کی حالت پہنچی، غسل کیا صحیح نہیں، یہ ناپاک ہی رہا۔ جب غسل صحیح نہیں، ناپاک رہا، تو اب اس کی وضو کے ساتھ طہارت نہیں ہوگی، نماز خراب ہوگی۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں نا تو وہ بھی خراب ہے۔ تو تین وجہ سے نماز خراب ہوتی ہے۔ اگر قیامت کے روز نماز خراب نکلی تو انسان کے باقی عمل بھی خراب ہو جائیں، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، کا بھی، خیرات بھی، تلاوت بھی، جہاد بھی، سب کچھ ضائع ہو جائے اگر اس کی نماز خراب ہو۔ تو آج تین باتوں کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وضو صحیح ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں وضو کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، وضو کے بے شمار فضائل ہیں، اگر اس طرف جائیں تو ایک الگ موضوع ہے۔ فضیلت کی طرف میں نہیں آ رہا، اس کے طریقے کی طرف آ رہا ہوں۔ طریقہ کیا ہے؟ جب آپ نے وضو شروع کرنا ہے نا، سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی۔ اب بسم اللہ کے اوپر بھی بعض لوگ بال کی بھی کھال اتار دیتے۔ قاری صاحب جی بسم اللہ ادھی پڑھنی ہے کہ پوری پڑھنی ہے؟ یہ مسئلہ بار بار آتا ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ اصل میں ایک حدیث ہے، سمجھنے میں فرق ہے، حدیث ایک ہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ دونوں طرفوں کی بات آپ کے سامنے رکھیں۔ بعض میرے دوست صرف بسم اللہ انا پڑھنا ہے، کیوں جی؟ حدیث میں آیا بسم اللہ تو لہذا بسم اللہ۔ لیکن اگر ہم عربی کلام کو سمجھیں، عربی عبارت کو سمجھیں، عربی انداز کو سمجھیں، یا پنجابی انداز کو بھی سمجھ لیں تو بات سمجھ آ جائے گی۔ جیسے کہا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں بیٹا سناؤ قل ہو اللہ، تو وہ کیا کہے گا؟ قل ہو اللہ، بس نہیں، وہ مراد پوری ہے نا۔ جیسے دنیا دار لوگ، یا ویسے بھی بچے، کسی بچے کو چھوٹے کو یاد کروایا نا کچھ، بیٹا ان کو لا الہ الا اللہ سناؤ، لا الہ سناؤ، تو وہ صرف لا الہ سنائے گا؟ نہیں، وہ سارا کلمہ سنائے گا۔ بیٹا اس کو 1 2 سناؤ، تو کہ 1 2 بس نہیں۔ تو یہ عربہ کا انداز ہے کہ اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو۔ تو یہ الرحمن بھی اللہ کا نام ہے، الرحیم بھی اللہ کا نام ہے۔ حدیث میں یہ آیا ہے کہ جس نے اللہ کا نام نہ لیا اس کا وضو نہیں۔ توضؤ بسم اللہ، اللہ کے نام سے وضو کرو، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سارے اللہ کے نام ہیں، اس وجہ سے پوری پڑھنی چاہیے، بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی تھوڑی بھی پڑھ لے گا نا، یہ ایسے مسئلے نہیں کہ جس کے اوپر ہم بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کریں، بہت زیادہ تشدد کرنے کی ضرورت ہے نہیں، دونوں طرح سے ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ پوری پڑھیں۔ پوری پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ دھونے ہیں۔ ہاتھوں میں بھی ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہم ٹوٹی کھولتے ہیں، دونوں شروع کر دیتے۔ اصل سنت کیا ہے؟ پہلے دایاں پھر بایاں۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے کبھی بھی توجہ کر کے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ٹوٹی کھولنے کے بعد میں پانی پہلے دائیں کو لگا رہا ہوں کہ بائیں کو لگا رہا ہوں، بس ایسی اینج ملنے شروع کر دی۔ نہیں، پہلے دایاں پھر بایاں، ہاتھوں کو دھونا ہے، ایسے ایسے انگلیوں کا خلال۔ بعض بھائیوں کے ہاتھ ذرا سخت ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمال حکیم تھے، اور آپ نے سچ کہا تھا جنت میں جانے والا کوئی رستہ ایسا نہیں جو میں نے بتایا نہ ہو، ہر رستہ بتایا۔ آپ نے فرمایا ہر چیز تمہیں بتا دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پہلے بڑے نرم تھے، ریشم سے زیادہ نرم تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے۔
ہاتھوں سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ ایسے انگلیاں کر کے دیکھیں، یہاں جو ہے کچھ ہمارا چمڑا ماس اکٹھا ہوتا ہے، بسا اوقات سخت ہاتھ ہو تو اندر پانی نہیں بھی جاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کر کے پہلے یہاں رگڑتے، پھر آگے رگڑتے، پھر آگے رگڑتے، 3 بند جو بنتے ہیں ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے رگڑا کرتے تھے۔ اگر مشکل ہو رہی تو کھڑا ہو جاؤں۔ اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کو رگڑتے، ملتے، پھر اپنی انگلیوں کا خلال کرتے۔ یہ آپ نے کم از کم یہ کلائی تک، گھٹ تک دھونا ہے، زیادہ بھی پانی لگ جائے تو بہتر ہے۔ اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ سے پانی لے کر ایک طریقہ یہ ہے، آدھا منہ میں آدھا ناک میں، یعنی اکٹھا ہی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسا ہی کیا کرتے تھے، لیکن الگ الگ بھی ثابت ہے۔ تاریخ ابن ابی خیثمہ، اس کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحیح سند سے حدیث ثابت ہے کہ آپ نے کلی الگ کی اور ناک میں پانی الگ چڑھایا۔ اگر اکٹھا کریں گے تو دونوں کو دائیں ہاتھ سے کریں گے، اگر علیحدہ علیحدہ کریں گے تو پھر منہ میں پانی دائیں سے اور ناک میں پانی بائیں سے۔ اور یہ کہا ہے، یہ صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناک کو بائیں ہاتھ سے صاف کیا کرتے تھے۔ تو منہ میں کلی کریں، اچھے طریقے سے پانی کو گھما کر باہر پھینک دیں، ناک میں چڑھائیں، اچھے طریقے سے چڑھانا ہے۔ یہ غلطی ہے ہمارے یہاں ناک کو پانی لگایا جاتا ہے، حدیث میں پانی چڑھانے کی بات ہے۔ ایک ہے لگانا، ایک ہے اوپر چڑھانا۔ لگائیں گے تو سامنے لگے گا، حدیث میں آتا ہے بالغوا فی الاستنشاق، پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، زور لگاؤ، محنت کرو۔ ہاں اگر تمہارا روزہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ چڑھانے سے آگے نکل جائے، روزے کی حالت میں زیادہ نہیں چڑھانا۔ اس کا مطلب عام حالت میں اتنا چڑھاؤ کہ شک ہو جائے کہیں اوپر نہ چلا جائے۔ لیکن ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ کبھی کبھی اگر بھولے سے ہو جائے نا تو ہم پریشان ہو جائے، تو ہوئے بڑا اتنے پانی چلا گیا۔ نہیں، ہمیں ایسا کرنا چاہیے اوپر تک۔ پھر اس کے بعد آپ نے بائیں ہاتھ کے ساتھ ناک کو جھاڑنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی غلطی ہے، اگر اس کو نزلہ زکام وغیرہ یا بلغم ہے تو جھاڑ لیتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو نہیں جھاڑتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں جھاڑا کرتے تھے۔ بلغم ہے تب بھی جھاڑنا ہے، نہیں ہے تب بھی جھاڑنا ہے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت اور حکم ہے۔ آپ کا حکم ہے فَلْيَسْتَنْصِرْ، وہ اپنا ناک جھاڑے۔ تو ناک جھاڑنا بھی وضو کا حصہ ہے، یاد رکھیں، ناک جھاڑنا بھی وضو کا حصہ ہے۔ جس طرح پانی چڑھانا حصہ ہے، اس طرح جھاڑنا بھی حصہ ہے۔ یہ جھاڑا ایک تو ناک کی وجہ سے جاتا ہے نا، بلغم کی وجہ سے، دوسرا یہ ہے کہ شیطان ناک کے نتھنے میں، بانسے میں جا کر سکون کرتا ہے، یہاں بیٹھتا ہے۔ وضو کا پانی اس کو لگانا ہے وہاں تک، اور اس کو جھاڑنا ہے، جو شیطانی اثرات ہیں ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں مجھے بھی اور آپ کو بھی اکثر مسئلہ یہ رہتا ہے، قاری صاحب ہاں جی دھیان ہی نہیں رہتا نماز، خیال ہی نہیں رہتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا وضو بھی صحیح نہیں ہوتا۔ ناک میں پانی چڑھانے میں یہ غفلت ہے۔ پانی چڑھاؤ، خوب چڑھاؤ، اس کے بعد اس کو جھاڑو، یہ حکم ہے۔ اس کے بعد اپنے چہرے کو دھونا ہے، اپنے ماتھے کی پیشانی کے اوپر سے جہاں تک بال ہیں، یہاں سے لے کر کانوں کے کنارے تک اور نیچے یہ ٹھوڑی کے آخر تک، جہاں انسان کا حلق ہوتا ہے نا، جہاں یہ نیچے جا کر ختم ہو جاتا ہے، بینڈ ہو جاتا ہے، جہاں تک لگتا ہے، یہ سارے کو دھونا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے رحمت اور توفیق دی ہے کہ اس نے داڑھی رکھی ہے، پھر اس کے لیے سارے کو دھونا ضروری نہیں ہے۔
پھر وہ اپنے ظاہری فیس، ظاہری چہرے کو دھوئے. جہاں داڑھی ہے اس کا دوسرا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے، دائیں ہاتھ میں پانی کا چلو لو ایک مرتبہ ہی، اس کو اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھو بس، اور ایسے خلال کر لو بس. یہ ادھر میرے کچھ دوست نا ذرا اپنی طرف سے اچھا وضو کرنا چاہتے ہیں، وہ ادھر بھی پانی کے بک ڈال رہے ہوتے ہیں، ادھر بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، نیچے بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، اور پوری کو تر کر کے خصوصاً سردیوں میں پورا سینہ جو تر کر لیتے ہیں. وہ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ضروری ہے. نہیں، یہ غلطی ہے. صرف یہ ضروری ہے سامنے کا چہرہ دھوو، چلو پانی لو، ٹھوڑی کے نیچے رکھو بس، اس طرح خلال کرو بس. اللہ تعالیٰ پورا قبول کر لے. اس کے بعد بازو دھونا ہے. بازو دھونے میں بھی ہماری غلطی کیا ہے؟ ہم ٹوٹی کا جہاں پانی گر رہا ہوتا ہے ادھر اپنی کلائی کرتے ہیں. سوچ یہ ہوتی ہے کہ بازو یہاں سے لے کر یہاں تک دھونا ہے. یہ غلطی ہے. ید کا لفظ عربی زبان میں یہاں سے یہاں تک ویسے بولا جاتا ہے، لیکن یہاں تک دھونا ہے. تو یہ ہاتھ دوبارہ دھونا ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے ہاتھے پہلا دھولے ہے ہوں اے نہیں دھونے، اب یہاں سے شروع کرنا. یہ غلطی ہے. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو دھوو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں سمیت. تو یہ ید کے اندر دوبارہ شامل ہے. تو ہاتھ کو سپیشل سوچ کر دوبارہ دھونا ہے، اور کونی سمیت دھونا ہے. کونی تک کم از کم ہے، کونی سے اوپر کندھے تک بھی دھو سکتے ہیں. ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے یا آپ نے کھلا کرتا پہنا ہوا ہے، ذرا اوپر تک چلے جائیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح اوپر تک دھو رہے تھے. ایک آدمی نے دیکھ لیا یہ کیا؟ کہتے مجھے پتا ہوتا نا کہ تجھے مسئلے کا علم نہیں ہے تو میں تیرے سامنے نہ دھوتا. تجھے مسئلے کا علم نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جہاں جہاں پانی لگے گا نا، قیامت کے روز آؤ گے میرے اللہ وہاں تک تمہیں سونے کے کنگن پہنائے گا. تو میں پانی کو اپنے بڑھا رہا ہوں، تو کم از کم کونی تک ہاتھ سمیت. پھر یہ دایاں، پھر یہ بایاں. اس کے بعد سر کے مسے کی باری آتی. سر کے مسے میں بھی ہمارے یہاں غلطی پائی جاتی. پہلی تو وہ جو بڑی معروف غلطی ہے وہ کیا ہے؟ میرے کچھ دوست کہتے ہیں ایسے کر لو، 3 انگلیاں اور یہ ہتھیلی لگے، انگلی اور یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا نہ لگے، ایسے کر کے مسا کرو. یہ غلط ہے. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مسا کیا. دونوں ہاتھوں کے ساتھ کرنا ہے. اب کیسے کرنا ہے؟ ایسے کریں، سامنے لائیں، انگوٹھا کان کی طرف، کن پٹی کی طرف، یہ ہتھیلی، اور یہ آپ کی انگلیاں سر کی طرف. ایسے کر کے دونوں طرف سے اور اوپر سے پیچھے گدی تک لے جائیں. ایک ہوتی ہے گدی، ایک ہوتی ہے گردن. ایک ہوتی ہے گدی، ایک ہوتی ہے گردن. جہاں بال ختم ہو رہے ہیں اس کو گدی بولتے ہیں، اور اس کے نیچے جہاں عموماً اصل بال نہیں ہے اس کو گردن بولتے ہیں. اور عربی کے اندر بھی اس کا فرق ہے. ایک رقبہ ہے، ایک عنق ہے. عربی کے اندر بھی فرق ہوتا ہے. بہرحال اپنے ہاتھوں کو اس طرح گدی تک لے کے جانا ہے. اور میرے بھائیوں کی غلطی یہ ہے کہ پیچھے سے ایسے لے آتے ہیں. ایسے آگے تو آتے ہیں لیکن پورے اسی طرح نہیں آتے. جس طرح واپس لے کر گئے ہو اسی طرح یہ دونوں سائڈیں بھی اور اوپر بھی کور کرتے ہوئے واپس لانا ہے. یہ سنت طریقہ ہے. ہمارے یہاں بس غلطی پائی جاتی، لے کے نہیں جاتے، لے گئے تو اس طرح ہو گیا، کبھی اوپر رہ گئے کبھی سائڈیں رہ گئے. غلطی ہے، نماز خراب ہو جاتی ہے. اپنی توجہ کے ساتھ دائیں بائیں سے کوئی جگہ خالی نہ رہے، اس طرح کر کے پیچھے لے جائیں، گدی تک دوبارہ بالوں کو ٹچ کرتے ہوئے واپس آئیں. واپس تو سارے آ جاتے ہیں، ٹچ کرتے ہوئے ساتھ لگاتے ہوئے واپس آئیں. سر کا مسا صحیح ہو. اس کے بعد کانوں کا مسا.
ہمارے یہاں کانوں کے مسئلے میں بھی غلطی ہے، وہ اس طرح کانوں کو پکڑ کے تھوڑا سا ہلاتے ہیں بس ٹھیک ہے، نہیں، کانوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ راستے سے بنائے ہوئے ہیں، جسے کہہ سکتے ہیں کچھ ڈینٹ پڑے ہوئے ہیں، اس کا سب رستوں میں انگلی گھمانی اور پانی پہنچانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اندر داخل کریں، اس کے بعد یہ کان کا لو ہے نا، اس کا اوپر والا حصہ، یہ جو جہاں پانی اکٹھا بھی ہو سکتا ہے، یہ کان کی لو کا اوپر والا حصہ اندر داخل کریں، ایسے نیچے کر کے کان کو اندر سے صاف کریں۔ پھر اس کے بعد یہ کان کا جو سوراخ ہے نا، سوراخ، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا حصہ ہے کان کے سوراخ کے اوپر، اس کے اندر بھی انگلی داخل کریں، پھر اس کے اوپر لے کر آئیں، اوپر سے اس طرح گھما کر نیچے کان تک، اس طرح دیکھیں، اندر داخل کیا، یہ نیچے کیا، پھر کان کے سوراخ کے اوپر لے گئے، پھر چھوٹی سی جگہ، پھر اوپر بڑی جگہ، کرتے کرتے نیچے تک لے کر آئے۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، یقین جانیے، اپنے بھائی کو، بیٹے کو، دوست کو بٹھا کر دکھانا پڑے گا، دیکھ یار ذرا میں صحیح کرنا پہ، آج دکھا لو گے نا کل کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے، صحیح بخاری میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے صحابہ اور تابعین کو بٹھا کر کہتے پانی لے کر آؤ، میں تمہیں وضو کر کے دکھاتا ہوں، اور چاروں طرف صحابہ تابعین کھڑے ہو کر وضو دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے کیا جا رہا ہے، اور پھر وہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ پھر کانوں کا مسح ابھی پورا نہیں ہوا، کان کے اندر چھوٹی جگہ نیچے، کان کے اوپر وہ سوراخ کے اوپر، اس کے اوپر، پھر وہ بڑی جگہ سے ہوتے ہوئے نیچے آئیں گے، انگوٹھے کے ساتھ نیچے سے شروع کرنا ہے، کرتے کرتے ایسے آپ کے بازو مڑ جائیں گے، کرتے کرتے بازو مڑ جائیں گے، اوپر تک آنا ہے، صرف ایسے ایسے نہیں کرنا، اس وجہ سے یہ اوپر والا حصہ تو خشک رہ جائے گا، اگر آپ ایسے ایسے کریں گے تو اوپر نہیں آئے گا، ایسے کر کے اوپر لانا ہے، اوپر سے آگے سے واپس آنا۔ یہ کان کا مسح بھی ضروری ہے، کان کا اوپر والا حصہ، یہ آگے والا حصہ، یہ سارا حصہ۔ اس کے بعد میرے کچھ دوست دائیں ہاتھ سے ایسے اور بائیں ہاتھ سے ایسے کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر کہہ سکتا ہوں اللہ کی قسم کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو، اگر کیا ہو تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ جب ہم آپ کو چھوٹی چھوٹی بات بتا رہے ہیں تو مجھے ایسے کرنے میں کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، صرف وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے گردن کا مسح نہیں کیا، اس وجہ سے ہم نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ اس وقت خلال نہیں ہے، خلال اس وقت تھا جب آپ ہاتھ دھو، سر کے مسح کے بعد گردن کا مسح اور اس کے بعد ایسے، یہ کوئی سنت نہیں۔ اس کے بعد پاؤں دھونے کی باری آ گئی، دایاں پاؤں پہلے، اور کوشش یہ کرنی کہ بائیں ہاتھ سے دھویا جائے۔ ایک ہے کہ ہم دائیں پاؤں کو دائیں ہاتھ سے دھو دیتے ہیں، ایک ہے کہ دایاں پاؤں اور ہاتھ بایاں۔ صحیح ابن خزیمہ میں نبی علیہ السلام کی سنت طریقہ یہ ہے، دایاں پاؤں بایاں ہاتھ، بایاں پاؤں بایاں ہاتھ، یعنی دونوں پاؤں کو اس الٹے ہاتھ کے ساتھ دھونا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پھر اس کی انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے، اگر ممکن ہو تو چھوٹی انگلی کے ساتھ ساری انگلیوں کے درمیان ایسے ایسے پھیرنا ہے تاکہ پانی اندر تک چلا جائے۔ یہاں بھی وہی بات ہے، بعض بھائیوں کی انگلیاں ملی ہوتی ہیں، ذرا اکٹھی ہوتی ہیں، ذرا سخت ہوتی ہیں، وہ اندر تک پانی پہنچانے کے لیے یہ پاؤں دھوئے جائیں گے، یہ آپ کا وضو ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے دائیں ہاتھ میں پانی کا تھوڑا سا چلو لے کر اپنی شرمگاہ پر بھی چھینٹے مار لیا کرتے تھے، ابو داود کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یہ ہے ایک وضو، ابھی غسل کی بات۔ وضو اگر انسان کا صحیح ہو گیا نا، من توضا فاحسن الوضو ثم صلی رکعتین لا يحدث فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، اس طرح وضو کیا جس طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا،
پھر اس کے بعد صرف 2 رکعتیں پڑھی اتنے دھیان سے کہ وسوسے کی طرف پیچھے نہیں بھاگا. فرمایا تیری 2 رکعتوں کی وجہ سے اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیں, سارے. اور اگر دھیان سے پڑھی تو واجبت لہ الجنہ, جنت واجب ہے. صحیح بخاری مسلم کی یہ روایت. ہاتھ دھوتے ہیں نا جب دھیان سے, تو اس کے وہ گناہ گئے, منہ میں ڈالا تو اس کے گئے, ناک میں ڈالا اس کے گئے, چہرے کو دھویا اس کے گئے, آنکھوں کے گئے, جب بازو دھوئے بازو کے گئے, سر کا مسا کیا سر کے گئے, کانوں کا کیا جو سنا تھا وہ گیا, پاؤں کا دھویا, تو جو پاؤں کی طرف چل کے گیا تھا سارے گناہ معاف ہو گئے, سارے گناہ معاف ہو گئے. اب غسل کا بھی جلدی سے سن لیں. غسل کیسے کرنا ہے؟ غسل کے اندر بھی آغاز جسم کو صاف کر لیا پانی کے ساتھ. جب آپ نے جسم سے غلاظت صاف کی اس کے بعد صابن سے ہاتھ دھوئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹی سے ہاتھ دھویا کرتے تھے, آپ صابن سے استعمال کر لیں. اس کے بعد جس طرح وضو شروع کیا ہے اسی طرح. یہاں ایک سوال بڑے اکثر بھائی کرتے ہیں, کیا واش روم میں کپڑے اتارے ہوں تو بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں, لیکن طریقہ کار کیا ہے؟ اونچی آواز میں نہیں پڑھنا, منہ کے اندر بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں, آواز نہ آئے. اور ویسے بھی جو ہمارے آج کل واش روم ہے وہ سیٹ جو ہے بیٹھنے والی وہ الگ ہے اور نہانے والی جگہ الگ ہے, تو الگ جگہ پہ آ کر آپ منہ کے اندر بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں. بغیر لباس کے بسم اللہ پڑھی جا سکتی, کوئی حرج نہیں. بسم اللہ پڑھنی ہے, وضو شروع کرنا جیسے وضو بتایا, ہاتھ دھونے ہیں, منہ میں پانی ڈالنا ہے, ناک میں پانی ڈالنا ہے, چہرہ دھونا ہے, بازو دھونے, یہاں تک وضو کی طرح وضو ہے, یہاں تک وضو کی طرح وضو ہے. آگے آپ نے وضو میں سر کا مسح کیا تھا, غسل میں سر کا مسح نہیں, تو پھر کیا ہے؟ اس کی جگہ پر 2 کام ہیں. ایک کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ تر کر کے گیلے کر کے اس طرح اپنے سر کے بالوں میں گھمانے ہیں. اس کی اچھی مثال یہ ہے کہ جب آپ حجام کے پاس بال کٹوانے جاتے ہیں نا تو پانی لا کے نا چنگی طرح پہلے ایسے ایسے کرتا ہے, سارے بال کھولتا ہے. اس طرح آپ نے اپنے بال کھولنے ہیں اس طرح کر کے مسح کی جگہ پر. اور یہ کہا ہے کہ مسح نہیں کرنا, سنن نسائی میں حدیث موجود ہے کہ آپ نے مسح نہیں کیا تو مسح نہیں کرنا. تو اس طرح بال کھول لیں. پھر دوسرا کام یہ ہے, دونوں ہاتھ اکٹھے کر کے پانی لینا, جیسے دعا کی طرح ہاتھ اکٹھے کرتے پانی لینا, چاہے ٹب سے لے لیں, ٹوٹی سے لے لیں, شاور کے نیچے کھڑا کر کے لے لیں. اس طرح پانی لے کر اپنے سر پہ ڈالنا ہے, پورے سر کو ملنا ہے, پھر لینا ہے, پھر ڈالنا ہے, ملنا ہے, پھر لے کر ڈالنا ہے, ملنا ہے, حتیٰ کہ ایک بال بھی خشک نہیں رہنا چاہیے. اگر کسی کو خدشہ ہے کہ میرے بال بڑے ہیں یا گھنے ہیں یا میرے بالوں کے نیچے تک پانی نہیں پہنچتا, اسے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث یاد رہنی چاہیے. وہ کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا, اگر ایک ناخن کے برابر بھی جسم کا کوئی حصہ خشک رہ گیا اس کی طہارت کامل نہیں ہوگی. جب طہارت کامل نہیں ہوگی اس کی نماز نہیں ہوگی, جب نماز نہیں ہوگی تو اس کا ایمان کیسے بچے گا. اسی وجہ سے فمن ثم عادیت راسی, میں علی کا بھی جی چاہتا ہے میرے بھی بال ہو, میں سنوار کے رکھوں, خوبصورت لگوں, اپنے بالوں کو لٹکاؤں, دنیا کے سامنے اپنے آپ کو خوبصورت بناؤں. لیکن میں نے اکثر اپنے بال اتروا کر رکھے ہیں, جس کو کہتے ہیں ٹینڈ کروا کے رکھی ہے. کہتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے, اس مسئلے کی وجہ سے میں نے اپنے سر سے دشمنی کی, میں نے اپنے سر سے دشمنی کی ہے کہ میں کٹوا کے رکھتا ہوں. تو بال چھوٹے کروائیں یا اچھے طریقے سے ان کو صفائی کریں. 3 مرتبہ سر میں ڈالنا ہے, اچھے طریقے سے ان کو آپ نے سارا تر کرنا ہے. اس کے بعد شاور کے نیچے ہو جائیں, چاہے ٹوٹی کے نیچے ہو جائیں, چاہے آپ ڈبے کے ساتھ, پہلے دائیں حصے کو سارے کو تر کرنا ہے, بازو بھی, سینہ بھی, کمر بھی, سائیڈ بھی, یہ پوری ٹانگ نیچے تک, یہ آدھا حصہ آپ نے پہلے پانی بہانا ہے. 2 3 4 مرتبہ جیسے بھی بہا کے اس کو آپ نے گیلا کر لیا. پھر اس کے بعد بائیں جانب ساری,
یہ آپ کا سارا جسم، اس کے بعد آپ اپنے پاؤں دھو لیں گے. یہ آپ کا وضو بھی ہو گیا اور غسل بھی ہو گیا. اگر اس کے دوران شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے، ابھی غسل کر رہے ہیں، شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے، وضو ٹوٹ گیا لیکن غسل آپ کا باقی رہے گا. اس ایک مرتبہ ایسے غسل کر لو، اس کے بعد آپ چاہو شیمپو لگاؤ، صابن لگاؤ، جو مرضی کرو، پھر جیسے مرضی آپ غسل کرو. تو یہ غسل کا سنت طریقہ ہے. اس کے بعد پھر آپ نے نماز پڑھنی ہے. تو اب وہ تیسرا مسئلہ وہ بھی کافی لمبا ہے، تو ٹائم تو میں نے لیا تھا 9:15 بجے تک. ہاں 3 مرتبہ جو سر میں ڈالنا ہے، بھائی کا سوال ہے، جو 3 لپ سر میں ڈالنے تھے تو وہ ہاتھوں کے بجائے مگے سے ڈال لیں. تو میرا خیال ہے نہیں، جو سنت طریقہ ہے وہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. تو وہ 3 لپ ہی ڈالیں، 3 مرتبہ پانی ڈال کے اچھے طریقے سے اس کو کر لیں. اسی میں زیادہ خیر اور برکت ہے. باقی کوئی سوال کرنا؟ جی، بھائی کا سوال ہے کہ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنے کا کہا گیا ہے، وہ دائیں سے بائیں آنا ہے یا بائیں سے دائیں جانا ہے؟ بعض لوگوں نے ایک روٹین بنائی ہوئی ہے کہ سجے پیر دا سجے پاسے شروع کرنا ہے، ادھر سے شروع کرنا ہے، کھبے پیر دا بھی سجے پاسے شروع کر کے، تو اس طرح پورے 10 کرنے ہیں. یعنی ایسے 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 کرنا ہے، پھر اگلے پاؤں کو بھی ایسے 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 کرنا ہے. یہ کوئی سنت میں وضاحت نہیں آئی ہے. حدیث میں صرف اتنا آیا ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے، وہ چاہے ادھر سے کر لیں چاہے ادھر سے کر لیں. یہ سنت میں کوئی پابندی نہیں بتائی گئی، جیسے آسانی ہو وہ کر سکتے ہیں. ہاں، دھونا دائیں جانب سے ہے. اگر دائیں جانب سے ہی یعنی چھوٹی انگلی سے ہی شروع کر لیا جائے تو اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے. وضو میں 1 مرتبہ مسح کرنا ہے، اور 1 مرتبہ مسح اس طرح پورا ہوتا ہے، آگے سے شروع کیا جائے پیچھے تک اور پھر پیچھے سے واپس لایا جائے تو یہ 1 مرتبہ مسح شمار ہوگا، اور 1 مرتبہ ہی کرنا ہے. غسل میں مسح نہیں کرنا، اس کی جگہ پر بالوں کو اچھے طریقے سے ہلانا ہے اور ان کی جڑوں تک ان کو سیدھا کرنا ہے. پاؤں غسل خانے کے اندر دھوئیں گے یا باہر؟ پاؤں غسل خانے کے اندر ہی دھوئیں گے. سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نہا رہے ہوتے اس سے تھوڑا سا ہٹ کر پاؤں دھوتے. تو چونکہ وہاں وہ کچے غسل خانے ہوا کرتے تھے، پانی بھی بسا اوقات ٹھہر جایا کرتا تھا، تو آپ ذرا سائڈ پہ ہو کے غسل کے پاؤں دھو لیا کرتے تھے. آج کل چونکہ پانی سارا ساتھ ساتھ بہتا جاتا ہے، اس وجہ سے وہاں ہی دھوئے جا سکتے ہیں. اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے غسل خانے کے اندر ہی پاؤں دھو لے گا. ہاں جی، یہ سوال ہے کہ پاؤں آپ نے بتایا ہے کہ غسل کے اینڈ میں دھوئے ہیں، تو کیا جس طرح ہم سر کے بالوں کو پانی لگانے کے بعد بھی دھو سکتے ہیں؟ کیونکہ سر کا مسح ہو گیا، کانوں کا مسح ہو گیا، اس کے بعد پاؤں دھو سکتے ہیں. جی ہاں، اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کرتے دیکھا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ نے سر میں پانی ڈالا، کانوں کا مسح کیا، فوراً پاؤں دھو لیے، پھر صرف دائیں جانب پانی بہایا، پھر بائیں جانب، پھر بعد میں پاؤں نہیں دھوئے. اماں جان میمونہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً پاؤں نہیں دھوئے بلکہ آخر میں جا کر پاؤں دھوئے ہیں. تو دونوں طریقے ہی صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اگر ہم غسل خانے کے باہر ہی بسم اللہ پڑھ کے اندر چلے جائیں تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی ہاں، بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن اصل میں ہوتا بھلا کیا ہے، آپ بسم اللہ پڑھ کے اندر چلے گئے. عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو پیشاب کی عادت بھی ہو جاتی ہے، پھر عموماً یہ بھی ہے کہ اس نے اندر جا کے کپڑے اتارنے ہیں، تو وہ اس کی بسم اللہ اور اس کے غسل میں کافی فاصلہ ہو جاتا ہے. تو چونکہ اتنی سختی نہیں ہے
بہرحال بعض علماء اجازت دیتے ہیں کہ باہر پڑھ جائیں، تو جب اندر بھی اجازت ہے تو اندر پڑھ لیں، اگر آپ کا دل مطمئن نہیں تو باہر پڑھ سکتے ہیں، کوئی بری بات نہیں، لیکن بہتر یہ کہ درمیان میں زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ جیسے میں یہاں سے بسم اللہ پڑھ لوں اور پھر میں وہاں پہنچوں، پھر میں اندر جاؤں، پھر لباس اتاروں، اس کے بعد کہوں او میری بسم اللہ ہے کسی وضو سے، تو یہ کوئی زیادہ اچھا تو نہیں لگ رہا۔ بہرحال بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں۔ بہرحال عورتوں کے مسح کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سر کے بال آگے سے پیچھے گدی تک، حدیث میں یہ نہیں آیا کہ پورے بال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی تو پٹے ہوتے تھے نا، بس اوقات کندھوں تک ہوتے تھے، تو وہ سارے بالوں کو دھونا یا مسح کرنا یہ ضروری نہیں آیا، گدی تک آیا، جہاں بال جہاں اگتے ہیں نا وہاں تک لے جائیں اور وہاں سے واپس آ رہے ہیں، جو ان کے بال لٹک رہے ہیں وہ لٹکتے رہیں، اس کا کوئی حرج نہیں۔ یہ ہے وضو میں۔ غسل کے اندر جب پانی اپنے سر کے اوپر ڈالے گی اس وقت وہ سارے بالوں کو دھوئے گی۔ یہاں بھی تفصیل سمجھ لیں، غسل دو طرح کے عورت کے، عورت کا ایک غسل ہے جنابت کا اور ایک ہے ایام کے بعد کا، مینسز کا۔ جو ہے عام جنابت کا، اس میں عورت کو اپنی میڈیا یعنی گت کھولنے کی ضرورت نہیں اور سارے بالوں کو گیلا کرنے کی ضرورت نہیں، صرف وہ اپنے سر کے اوپر والے بال جو ساتھ ٹچ ہیں ان کو بس گیلا کر لے، جو نیچے لٹک رہے ہیں بال ان کو گیلا نہ کرے، اجازت ہے۔ صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا اس طرح ہاں جی جی میں ایک منٹ بتاتا ہوں، اس کا پورا کر دوں، اس کا جواب پورا کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بات عورتوں کے حوالے سے اسپیشل سمجھ لیں، عورتوں کے غسل دو طرح کے ہیں، ایک ہے جنابت کا غسل، ایک ہے وہ ایام کے بعد کا غسل۔ ایام کے بعد کے غسل میں یہ میڈیا کھولنا، گت کھولنا، سارے بالوں کو نیچے تک گیلا کرنا یہ ضروری ہے۔ اور جو جنابت کا غسل ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے سر کی میڈیا نہ کھولے، گت نہ کھولے، صرف اپنے پانی کو لے کر اوپر سر میں ڈال کر اچھے طریقے سے اس کو ہلا لے، بس وہ نیچے جو لٹک رہا ہے وہ گیلا نہ بھی ہو تو خیر ہے، ہاں کرنا چاہے تو کر لے۔ تو مسح اس کا جو ہے وہ سر کے کنارے تک ہے، بالوں کے آخر تک نہیں۔ بزرگوں کا سوال یہ ہے کہ کیا غسل سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ ایک ہے جنابت کا غسل، ایک ہے عام نہانا، گرمی کا غسل۔ گرمی کے غسل سے پہلے تو ضروری نہیں، لیکن جنابت کے غسل میں یہ وضو یہ غسل کا حصہ ہے تو یہ کرنا ضروری ہے، یہ غسل کا حصہ ہے۔ اگر ایک آدمی ایسے کرتا ہے کہ جنابت ہے اور وہ جا کر ٹوٹی کے نیچے کھڑا ہو کے صابن سوبن لگا کے سارا نہا لیتا ہے، غسل صحیح نہیں ہوا، اس کا غسل صحیح نہیں ہوا، اگرچہ پورے جسم کو پانی لگ گیا، غسل صحیح نہیں ہوا اس کا، سنت کے مطابق غسل نہیں ہوا اس کا۔ سنت کے مطابق غسل کا پہلا حصہ وہ وضو اور دوسرا حصہ جسم پہ پانی ڈالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی کیا جمعے والے دن غسل جنابت کو کرنا ضروری ہے یا ویسے بھی غسل کر لیا جائے گا؟ امام شوکانی رحمہ اللہ کے نزدیک تو جمعے والے دن یا عید والے دن یا جن جن جگہوں پر غسل مسنون ہے وہاں جنابت کا غسل ہی کیا جائے گا، غسل جنابت کا طریقہ ہی جمعے والے دن بھی اپنایا جائے گا، اسی طرح غسل کیا جائے گا، کیونکہ یہ مسنون غسل ہے اور مسنون غسل مسنون طریقے سے ہی کیا جائے گا۔ عام حالت میں جیسے مرضی کر لیں، ٹھیک ہے۔ شاباش، یہ بات رہ گئی تھی درمیان سے، بعض بھائی سر کا مسح دوبارہ پانی لے کر کانوں کا مسح کرتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے سنت طریقے سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جس ہاتھ سے سر کا مسح کیا ہے اسی پانی کے ساتھ کانوں کا مسح بھی کرنا ہے، علیحدہ پانی نہیں لیا جائے گا۔ شاید بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے جو پانی ایک مرتبہ استعمال ہو چکا ہو وہ دوبارہ استعمال نہیں کرتے، اسی وجہ سے وہ 2 انگلیاں بچا لیتے ہیں، کیونکہ یہ اگر استعمال ہو گئیں تو پھر آگے استعمال نہیں ہوں گی، اس وجہ سے وہ بچا لیتے ہیں۔ یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے، خطا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہاتھ گیلے کیے، اسی کے ساتھ سر کا مسح، اسی کے ساتھ کانوں کا مسح، علیحدہ پانی لینا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کئی جگہ پہ جو ہے اونچی لگی ہوتی ہے، لوگ پاؤں نیچے کر کے بس ایسے بعض مقامات پر ٹوٹی اونچی لگی ہوتی ہے تو پاؤں صرف نیچے کر کے ہی دھو لیتے ہیں، مسح وغیرہ خلال وغیرہ نہیں کرتے، ان کو کرنا چاہیے۔ جی یہ ایک بڑا اہم مسئلہ رہ گیا، اعضاء کیا 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، ترتیب کم زیادہ تعداد بھی ہو سکتی ہے۔ میرے بعض دوستوں کے ذہن میں ہے کہ 3 باری دھونے لازمی نے، 3 سے کم مرتبہ اگر دھوئیں گے تو وضو نہیں ہوگا، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ صحیح بخاری میں 3 حدیثیں موجود ہیں، بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے اعضاء صرف ایک مرتبہ دھو لیتے، توضع مرتن مرتن، بسا اوقات آپ 2 مرتبہ سارے دھو لیتے، صحیح بخاری میں، بسا اوقات 3 مرتبہ سارے دھو لیتے۔ چوتھی حدیث صحیح بخاری میں عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی ہے، کچھ اعضاء 1 مرتبہ، اسی وضو کے اندر کچھ اعضاء 2 مرتبہ، اسی وضو میں کچھ اعضاء 3 مرتبہ بھی دھوئے جا سکتے ہیں، اور آپ نے دھوئے ہیں۔ 1 سے کم اور 3 سے زیادہ یہ غلط ہے۔ 3 مرتبہ 2 مرتبہ 1 مرتبہ، کچھ 2 کچھ 3 کچھ 1، یہ سارے طریقے صحیح بخاری میں جائز ہیں، ثابت ہیں۔ شاباش، بہت بڑا سوال ہے۔ اصل میں نا بڑے مسئلے میرے ذہن میں بھی نہیں رہے، پھر مجھے جلدی بھی بڑی تھی حاجی صاحب، معذرت سے۔ تو وضو کے بعد کچھ دوست شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں اور کچھ ساتھ چہرہ بھی اٹھاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہم بھی چھوٹے ہوتے ایسا کرتے رہے ہیں، لیکن اب جب ہم نے پڑھا ہے، دلائل کو دیکھا ہے، احادیث کو دیکھا ہے، علماء کے فتاوی جات کو دیکھا ہے، یقین جانیے کسی ایک صحیح دور ضعیف میں بھی ایسی روایت نہیں مل سکی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد اوپر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر یہ دعا پڑھتے ہوں۔ دعا پڑھنی ہے۔ جو شخص یہ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ انگلی اور چہرہ آسمان کی طرف یہ ثابت نہیں، بس پڑھ لیں آپ۔ بسم پانی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ جب جگہ کچھ نیا پہ بیٹھے ہو دریا میں بیٹھے ہو تو تھوڑا پانی استعمال کر دینا چاہیے۔ ٹوٹی جو کھول جاتی ہے وہ تو بندہ ٹوٹی اتنا پانی استعمال کرے 1 لوٹا 2 لوٹے تب لوٹے استعمال ہوتے ہیں، کیا ہاں جی، یہ ہمارے بھائیوں کی بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ پانی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گلاس ہے نا، تقریباً اتنے گلاس سے وضو کیا کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے۔ ایک مد پاؤ کا ہوگا نا، نہیں کر سکتا، پاؤ پانی کے قریب آپ، یا آدھا کلو سے کم اس کا، تو آپ تھوڑے پانی سے، تو بعض دوست مسواک کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ٹوٹی کھلی ہے مسواک تب کری جاتے، یہ غلط ہے۔ ہاتھ دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں تو پانی تھوڑا کھولیں یا بند کر کے اپنے وضو کو کیا کریں۔ ہاں جی جی، جنابت کے غسل میں وضو آتا ہے، اگر آپ کا اس کے بعد وضو نہ ٹوٹے، یعنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا یا آپ نے اور کچھ نہیں کیا، تو وہ آپ کا وضو بھی ہو گیا ہے، غسل بھی ہو گیا ہے، اسی کے ساتھ کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔
हाँ जी, भूल गया एक आदमी बिस्मिल्लाह पढ़ना। एक मिनट, भाई का सवाल है, अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया तो अब क्या है? भूल चूक मुआफ है। अगर दरमियान में याद आ जाए तो पढ़ ले, आखिर में याद आ जाए पढ़ ले। अगर वो वैसे उसने नमाज पढ़ ली, अल्लाह ताला ने भूल चूक मुआफ की हुई है। अगर याद आ गया तो फिर वो कर ले दोबारा। जी हाँ, बहुत अच्छे। जुराबों पर मसे के हवाले से क्या बात है? अबू दाऊद हदीस की किताब है, उसके अंदर इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने कई 10 से ज़्यादा सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का तज़किरा किया है, और जराबों का लफ्ज़ आया है कि वो सारे सहाबा जराबों पर मसा करके नमाज पढ़ा करते थे। जराबों पर मसा करना जायज़ है, लेकिन शर्त ये है अगर मैंने वुज़ू करके वुज़ू की हालत में जराबें पहनी है तो फिर दोबारा मैं मसा कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं अपने घर में सोया हुआ उठा, हाथ मुंह धोया और मैं दफ्तर जाने लगा, जराबें भी पहन ली और ज़ोहर की नमाज का वक़्त हुआ, अब मैं उसके ऊपर मसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जब पहनी थी उस वक़्त मेरा वुज़ू कायम नहीं था। अगर वुज़ू की हालत में जराबें पहनी जाएं तो उसके बाद अपने इलाके में हैं, एक दिन एक रात आप मसा कर सकते हैं। मुसाफिर हैं, 3 दिन 3 रातें मसा कर सकते हैं। बाद लोगों के ज़हन में है 5 नमाजें मसा कर सकते हैं। 5 नमाज़ों की बात नहीं, जो पढ़ी एक तो फिर वो 5 दिन 5 पूरियाँ करेगा, नहीं। 24 घंटे की भी बात नहीं है। जब आपने जराब पहन ली ना, उस वक़्त से शुरू हो गया, चाहे आप कुछ करें या ना करें, उस वक़्त से लेकर कल उस वक़्त तक, आज मिसाल के तौर पर आपने ज़ोहर के वक़्त पहनी, कल ज़ोहर तक, आज ज़ोहर के बाद पहनी है, कल ज़ोहर के बाद तक आप उसके ऊपर मसा कर सकते हैं। एक दिन और एक रात जराबों के ऊपर। फटी हुई जराब, फटी हुई जराब ऐस गर्मियाँ च सर्दियाँ ने मसले फटी हुई जराब, जी हाँ, थोड़ी थोड़ी भी फटी हुई हो, हाँ पहली जगह, लेकिन सही पाया करो या सही कराया करो। तो बहरहाल हल्का फुल्का नाखून की जगह से या एड़ी की जगह से हो जाता है। जो जुराब काबिल इस्तेमाल है और इस्तेमाल हो रही है, उस जुराब के ऊपर मसा किया जा सकता है, इसके अंदर कोई हरज वाली बात नहीं। तशरीह करनी पड़ेगी जी, काबिल इस्तेमाल जेड़ा जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है अद्धी सारी फटी है, ਉਹਨੂੰ कोई नहीं करता ਜਿਹੜੀ अद्धी पार्टी होवे ਜਿਹੜਾ। हाँ, ये मसला भी रह गया, पगड़ी के ऊपर जी जी आप बिल्कुल बताते हैं। अभी एक मसला आ गया है, क्या पगड़ी पर मसा करना जायज़ है? जी हाँ, पगड़ी पर, जी जी टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, रिजेक्शन तो नहीं जी जी। अच्छा, सवालात ज़्यादा हो रहे हैं, कोई मसला तो नहीं है, लेट तो नहीं हो रहे? अगर आप कहते हैं तो चले, जो सवाल आए हैं सिर्फ ये सवाल बस जवाब देंगे, बाकी मैं इधर ही हूँ, बाद में आप पूछ सकते हैं। बस जो सवाल हो गए हैं ना, इनके जवाब सुन लें, फिर हम नमाज़ पढ़ें, बाद भाइयों ने जाना भी होगा। तो एक सवाल हुआ पगड़ी पर मसा। जी हाँ, पगड़ी पर मसा किया जा सकता है। तरीक़ाकार ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पगड़ी को थोड़ा सा पीछे करते, पेशानी के चंद बालों को हाथ लगाते, फिर आप पगड़ी के ऊपर से मसा करके दोबारा अपना हाथ वापस ले आते। पगड़ी पर तो मसा हो सकता है। जो टोपी वगैरह पहनी होती है ना, ये उतारनी आसान है, ख़राब भी नहीं होती। पगड़ी को उतारना और उसके ख़राब होने की ज़रा सिचुएशन होती है, इस वजह से पगड़ी पर मसा जायज़ है। बाद लोग टोपी पर भी करना शुरू कर देते हैं, वो जायज़ नहीं है। पगड़ी पर मसा करने का तरीका, थोड़ी सी पीछे पेशानी को हाथ, उसके ऊपर से ऐसे पगड़ी पर मसा हो सकता है। भाई ने सवाल किया कि क्या वुज़ू करने के बाद तौलिया इस्तेमाल हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है, कोई हरज नहीं है, लेकिन साफ पाक हो। हाँ
ہاں جی وضو کے بعد بھی غسل کے بعد بھی دعا ایک ہی ہے، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ۔ اگر دوسری دعا پڑھنا چاہیں تو ایک دعا سنن نسائی کے اندر آتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ دعا وضو کے بعد بھی ثابت ہے۔ فرمایا جب بندہ پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے کو کہتے ہیں اسپیشل کاغذ لے، عام رجسٹر نہیں، اسپیشل کاغذ لے، اس کے اوپر لکھ اس دعا کو جو وضو کے بعد پڑھی ہے، اور اس کو بند کر کے سیل پیک کر کے مہر لگا کے رکھ دے، قیامت کے روز جب آئے گا تب کھول کے اس کو ثواب دوں گا، تب اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے، وہ دعا پڑھنی چاہیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔